السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم لیکچر پڑھیں گے وہ لیکچر ہے تختی نمبر 5، جس میں ہم پڑھیں گے حروف لین۔ حرف کی جمع حروف آپ تو جانتے ہی ہیں، الف با تا سا اے بی سی ڈی کا کھا گا، ٹھیک ہے نا۔ لین کے معنی ہوتا ہے نرمی کے، لین کے معنی نرمی کے ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم پڑھیں گے، مثال کے طور پر یہاں اگر ہم پڑھنے جائیں تو جیسے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، اور اسی طرح آگے آنے والا ہے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تا یا زبر تی، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین کو پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے جو لوگ بھارت سے ہیں، انڈیا سے ہیں، وہ ہندی جانتے ہوں گے۔ آپ نے سور پڑھا ہوگا، سور نہ بول دیجیے گا، آپ نے سور پڑھا ہوگا۔ سور کیا ہے؟ آ، اس کے بعد آ، ای وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ نے پڑھا ہوگا او، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا او، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا اے، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا ای۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ دو چیزیں پڑھنے والے ہیں، ان میں سے ایک پڑھیں گے پہلے، لیکن یہ دو چیزیں مین ہیں۔ چلیے پہلے ہندی کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہندی ہے، جس کو ہم نے ابھی کیا کہا، او یا ای، اگر ہم با کے ساتھ ملا کے بولا تو با، پھر ایک لکڑی جو کہ آ کی ماترا ہے، اور دو لکڑی ڈال دیں گے اوپر تو کیا ہو جائے گا؟ بو۔ اور اگر ہم کو بئی لکھنا ہے تو یہ دو اوپر سے لکیر ڈال دیں گے، یہاں پر کچھ نہیں لگائیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بئی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بو اور بئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں اصل میں؟ جس طرح ہم اگر اس کو لکھیں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عورت۔ کیا لکھا ہوا ہے ہندی میں؟ عورت۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اینک۔ اس کو ہم عورت اور اینک، یا اردو میں عورت یا عینک نہیں پڑھتے ہیں، اینک نہیں پڑھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں عورت یا عورت ہندی میں، اور اینک یا عینک بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آئی بات؟ اردو یا ہندی وغیرہ میں پڑھنا ہو تو او اور ای کو اے اور او سے پڑھتے ہیں۔ جیسے 100 روپے کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ 100 روپے کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو 100 لکھنا ہوتا ہے، 100 روپیے، 100 روپیے، لیکن پڑھتے کیا ہیں ہم؟ 100 روپیے۔ اسی طرح آپ جتنی بھی مثال لکھ لیں۔ اسی طرح ہندی میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جن کے یہ ابا ہیں، بیل، لکھا کیا ہے؟ بیل، پڑھتے کیا ہیں؟ بیل۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ عربی کے اندر اینک اور عورت نہیں چلتا ہے، اس کو ہم عربی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ای اور او کو، جو آپ نے ماترا پڑھی، ای کی ماترا، او کی ماترا، اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ای اور او ہی پڑھتے ہیں، اے او نہیں پڑھتے ہیں۔ یہی حروف لین ہے۔ اب سمجھیے، حروف لین دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو یا واو ساکن۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے جزم سکون کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حرف کے اوپر دال کی طرح دکھنے والا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو سکون بھی بولتے ہیں۔ اور یہ جزم جس حرف پر، جیسے یہ واو حرف ہے، اگر یہ جزم واو پر آ گئی تو واو کو ساکن کہیں گے۔ کس کو کہیں گے؟ واو کو، حرف کو کہیں گے، اس کو نہیں کہیں گے، یہ اس کو نہیں کہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سکون ہے یا جزم ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سکون اور ساکن، یا جزم یا ساکن میں۔ کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ جو ہے جزم ہے، اور یہ حرف جس پر یہ جزم آیا ہے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو اگر یہ تا حرف ہے، اس پہ اگر جزم آ جائے تو ساکن کس کو کہیں گے؟ تا کو کہیں گے، اور یہ اس کے اوپر جو علامت آئی ہے نشانی، اس کو جزم کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھیے، واو ساکن یعنی واو جس پر جزم ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ یہ دیکھیے واو ہے، اس پر جزم ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر آ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ واو یا جس سے پہلے زبر ہو اس کو حروف لین کہیں گے۔ یہاں پر دوسرے نمبر پہ یا ساکن، جو کہ آگے پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی زبر ہو، یعنی واو سے پہلے بھی زبر ہو، یا سے پہلے بھی زبر ہو، تو کیا ہوگا؟
واو یا کے حروف لین کہیں گے۔ اچھا، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ نرم انداز میں پڑھنا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی او، ای، او، ای نہیں کریں گے، ہے نا، سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا شرط ہے؟ جلد ادا کریں گے، جیسے یہاں پر حمزہ واو زبر او ہے نا، حمزہ واو زبر او، یہ کیا ہے؟ حمزہ واو زبر او۔ اب اس کو یہ نہیں پڑھنا حمزہ واو زبر او کھینچ کے، نہیں، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے جلد ادا کرنے کا۔ اچھا، حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ معروف آواز کا مطلب ہے او بو تو، ای بئی تئی، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے۔ مجہول آواز جو ہم ہندی یا اردو میں پڑھتے ہیں، او بو تو، اے بے تے، حمزہ یا زبر ای ہوتا ہے، لیکن اردو میں اے میرے بھائی۔ اسی طرح 100 روپیے، 100 روپیے نہیں 100 روپیے پڑھتے ہیں، تو جو 100 اور اے میرے بھائی میں جو 100 اور اے ہے، اس کو ہم مجہول کہتے ہیں، جو کہ ہندی یا اردو میں پڑھتے ہیں۔ عربی کے اندر اے او نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اردو میں ہوتا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ شیطان، شین یا زبر شی ہے، تو یہی ہے۔ معروف کیا ہے؟ شیطان، اور مجہول کیا ہے؟ شیطان، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے فرق معروف اور مجہول کا سمجھ لیا، اور حروف لین واو یا جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یہ بھی سمجھ لیا۔ چلیے اب آگے پڑھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، ظا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، ہا واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ آپ نے اوپر الف سے لے کے یا تک واو کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیا۔ چلیے اب اس کی مثال پڑھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، زیر ہے کھینچنا نہیں ہے، فا زیر فی، او فی، او فی، ایسے نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، او فی، او فی، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حول، صاد واو زبر صو، میم پیش مو، صوم، سین واو زبر سو، فا زبر ف، سوف، کاف واو زبر کو، ثا زبر ث، کوث، را زبر را، کوثر، شین زبر ش، را واو زبر رو، شرو، ہا پیش ہو، شروہ، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، میم زیر می، یا قومی، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو، او، دال زبر دا، یہ جو الٹا پیش ہے اس کو کھینچنا ہے، میں نے بتایا تھا نا، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، مو، او، دال زبر دا، مو، او دا، تا پیش تو، مو، او دا تو۔ تو یہ آپ نے جو ہے حروف لین کا پہلا حصہ پڑھا، اور دوسرا حصہ ای بئی تئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، ہم نے اینک والا جو ای ہوتا ہے یہ تو نہیں، بلکہ ہم نے عورت والا او جو ہے یہ آج پڑھ لیا، حمزہ واو زبر او، بو تو سو جو ہے نا۔ تو اس کو پڑھیے، میں نے آپ کو سمجھانے کی جو کوشش کی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ ٹیلی گرام پر رابطہ کریں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح رابطہ کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں، حالانکہ 15-20 ہی لوگ دیکھتے ہیں، تو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ یوٹیوب جو ہے آگے ویڈیو کو بھیجے اور ہماری بھی ہمت افزائی ہو، کیونکہ بھائی ہم آپ سے پیسے چارج تو کر نہیں رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی پریمیم کورس کے لیے لوگ باغ 2000-3000 روپے چارج کرتے ہیں، پیڈ کورس پڑھاتے ہیں، اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چلتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شروع میں جو ہے میں نورانی قاعدہ جو ہے اس میں یوٹیوب پر بالکل فری پڑھاؤں،
اور اس طرح کی جو تعلیم ہے، اس طرح کا جو انداز ہے، بہت مشکل سے لوگ باغ پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستانیوں کے لیے، جس کو میں ہندی میں سمجھا رہا ہوں، آپ کے لیے اور آسانی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں میں، گروپوں میں جو لوگ باغ پڑھنا چاہتے ہوں ان کو ضرور یہ ویڈیوز شیئر کریں، اور اس کا پلے لسٹ جو ہے شیئر کریں۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔